انسانوں کا رزق اور تمام انسانوں کی روزی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ہی طے کر دی. جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اور آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیریں لکھ دی. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه 5 من اجلہ وعملہ ومضجعہ واثرہ ورزقہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، یعنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی 5 چیزیں لکھ کر فارغ ہو گئے. دنیا میں آنے سے پہلے ہی 5 چیزیں لکھ کر اللہ فارغ ہو گئے کہ ہر ایک کی یہ 5 چیزیں لکھ دی گئی، جس کے اندر فرمایا گیا کہ انسان کی موت یہ طے کر دی گئی ہے کہ کس کی کب موت آنے والی ہے. اور جیسا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فرمایا کہ جب کسی انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے. وقت طے کر دیا اللہ نے، موت کا وقت طے کر دیا. ویسے ہی فرمایا کہ انسان کے مرنے کی جگہ اور انسان کے دفن ہونے کی جگہ یہ بھی اللہ نے لکھ دی. اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ انسان کی جب اللہ نے تخلیق کی تو جہاں پر اس کی مٹی تھی، یعنی جس جگہ جا کے وہ مٹی میں ملنے والا تھا، وہ مٹی سے اس کے جسم کو بنایا گیا. تو انسان کے دفن ہونے کی جگہ بھی اللہ نے طے کر دی. اور فرمایا کہ انسان کی عمل کہ انہیں نیک بخت ہوں گا یا بدبخت ہوں گا یہ بھی لکھ دیا گیا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان کی روزی بھی اللہ نے طے کر دی کہ کس کی کتنی روزی ہوں گی اور کس کو کتنا رزق ملے گا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے کر دیا. اگر انسان کے لیے جو مقدر ہے، جو اس کی روزی ہے، ملنی ہے اور وہ طے ہے، تو انسان کیوں کر حرام کے اندر اپنے منہ کو مارے اور کیوں کر حرام کے اندر اپنے آپ کو ملوث کرے؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ساری پریشانیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور مقدر سے پہلے چاہتا ہے. انسان کی ساری پریشانیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور مقدر سے پہلے چاہتا ہے. مقدر میں تو طے کر دیا گیا کہ اس کے لیے اتنا ہے اور حلال راستے سے ہے، لیکن انسان صبر نہیں کرتا، بے صبری کرتا ہے اور بے صبری کے اندر حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے اور حرام کمائی اور حرام آمدنی اپنے گھر کے اندر لاتا ہے اور اپنی ذات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حرام کمائی کو استعمال کرتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ بے صبری. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا مانگنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا، اہل بیت کی شان تھی کہ کبھی ان کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا. جو سائل آتا تھا کچھ نہ کچھ اس کو نوازا جاتا تھا. سائل آیا، حضرت فاطمہ سے کہا کہ دیکھو کچھ ہوں گا گھر کے اندر ہے تو لا کے دے دو. حضرت فاطمہ نے ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے اندر یہاں سے وہاں سے جب ڈھونڈا تو 6 درم ملے. 6 درم ملے اور لانے کے اندر تاخیر ہو گئی. تھوڑا سا جو ہے مال ادھر ادھر کہیں رکھا ہوا تھا لے کے آئے. اس زمانے میں جمع پونجی کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا، بلکہ جو آتا تھا، جیسے اللہ والوں نے مثال دی کہ صحابہ کے پاس ایسا تھا کہ مال
बकदरे छन्नी के मानिंद था कि छन्नी के अंदर जैसा पानी डाला जाए तो पानी टिकता नहीं बल्कि छन्नी के नीचे उतर जाता। सहाबा के पास माल यहाँ से आता था और यहाँ से चला जाता था, रखते नहीं थे सहाबा कराम। माल जमा करके रखना, गिन गिन के रखना, ये सहाबा का मिजाज नहीं था बल्कि सखावत थी। माल यहाँ से आता था और छन्नी में पानी के मानिंद माल आता था और चला जाता था। तो लाने के अंदर ताखिर हो गई जब तक साइल जा चुका था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो पैसे लेकर बाहर आए तो देखा कि साइल चला गया, लेकिन जाते जाते उसने घोड़े की जीन लेकर चले गई। घोड़े के ऊपर जो जीन होती है बैठने की, वो जीन लिया और जीन लेकर चला गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो साइल को ढूंढते ढूंढते बाजार तक चले गए। जब बाजार की पहली दुकान पर नजर पड़ी तो पहली दुकान पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जीन वहां रखी हुई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको पहचान लिया, कहा कि भाई ये जीन आपको किसने दी? कहा कि अभी एक आदमी आया था और उसने मेरे हाथों इसको बेचकर चला गया। कहा कि कितने में बेचा? तो कहा कि 6 दिरहम के अंदर बेचा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हाथों की जो मुट्ठी थी उसको खोला तो हाथों के अंदर भी 6 दिरहम थे। हाथों के अंदर 6 दिरहम थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि 6 दिरहम है और उसने 6 दिरहम के अंदर बेच कर गया, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल्लाह ने इसकी मुकद्दर में 6 दिरहम लिख दिए थे, सब्र करता तो हलाल रास्ते से लेता, बेसब्री ने हराम खाने पर मजबूर कर दिया। यही हमारे साथ होता है कि अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में तो तय कर दिया, हमारी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया कि इतना माल तुम्हारी हमने लिख दी है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने सबकी मईशत को तकसीम कर दिया है, वो मिलनी है, वो तय है। लेकिन जैसा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, फरमाया कि इंसान की परेशानियों का खुलासा यही है कि ये तकदीर से ज़्यादा चाहता है और मुकद्दर से पहले चाहता है कि मुकद्दर से पहले मिल जाए, इसके लिए हराम रास्ता इख्तियार करता है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम अपनी कमाइयों के ऊपर नज़र करें। जैसा कि हमने 2 जुमों के अंदर, पहले जुमे के अंदर हमने बयान किया था कि हलाल कमाई की बरकतें और फ़ज़ाइल जो कुरान और हदीस में हमको बताए गए, और हराम के नुकसानात और हराम कमाई पे कितनी तबाहकारियाँ जो दुनिया और आखिरत में आने वाली है। और एक जुमे में हमने बताया था कि आमदनी के ज़राए के अंदर हम एहतियात नहीं करते। नौकरी करने वाला नौकरी के अंदर अमानतदारी, दियानतदारी का पूरा पासो लिहाज नहीं रखता। तिजारत करने वाला तिजारत के अंदर डंडी मारता है, बिजनेस के अंदर धोखेबाजी करता है, और तिजारत के अंदर आगे वाले को माल धोखे से बेचना और झूठ बोलकर बेचना और झूठी कस्में खाकर बेचना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया 3 शख्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना उनसे कलाम करेंगे, ना उन पर अपनी नजर रहमत करेंगे, ना अल्लाह ताला उनका हिसाब लेंगे और उनको दर्दनाक अजाब होगा। 3 शख्सों के बारे में फरमाया, 3 शख्सों के बारे में। सहाबा ने पूछा कि रसूलल्लाह वो 3 शख्स कौन होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला वो शख्स जो अपने कपड़ों को टखनों से नीचे रखा करता है। कपड़ों को टखनों से नीचे रखने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से महरूम हो जाएगा और अल्लाह उसको दर्दनाक अजाब देंगे। वैसे उलमा ने यहाँ पर यह भी फरमाया कि औरतों के लिए ज़रूरी है, जैसा मर्दों के लिए टखना दिखाना है, औरतों के लिए ज़रूरी है कि अपने टखनों को छुपाना। आजकल का जो लिबास आ गया है, औरत बच्चियां हमारी पहन रही है, जिस लिबास के अंदर टखना दिखाई दे रहा है, ये जैसा मर्दों के लिए फरमाया कि मा अस्फला मिनल काबैनि मिनल इज़ारि फिन्नार औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम, फरमाया टखनों का जो हिस्सा कपड़ों से छुप जाए वो जहन्नम के अंदर जाएगा। इसी तरीके से औरतों के लिए जरूरी है कि अपना टखना नहीं दिखाना चाहिए, महरम मर्दों को भी नहीं दिखाना है। तो पहला फरमाया कि जो टखनों को छुपाएंगा कपड़ों से,
اس کے لیے یہ دردناک عذاب۔ اور دوسرا فرمایا کہ احسان کر کے احسان جتلانے والا، خاص طور سے یہ بیماری عورتوں کے اندر ہوتی ہے۔ احسان کر دیے بھائی، ہمارے بڑوں نے تو یوں فرمایا کہ بھائی نیکی کر دریا میں ڈال، احسان کرے بھول جاؤ، بھائی کرے بھی تھے کہ اللہ کے لیے کرے تو پھر احسان جتلانے کا کیا مطلب ہے؟ اب احسان جتلاتے، ہم ان کے لیے ایسا کرے تھے، ہم ان کے بچوں کے لیے ایسا کرے تھے، لیکن انہوں ہمارے ساتھ کیا کرے؟ احسان کو جتلا دیا گیا، کسی موقع سے بتا دیا گیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا اور ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یہ احسان کا جتلانا۔ اور تیسرا یوں فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر، بھائی قسم سے بول رہا ہوں میرے کو خود 120 روپے میں ملا، حالانکہ اس کو 100 روپے میں ملا، لیکن جھوٹی قسم کھا کر جب آگے والے کو کہتا ہے، آگے والا متاثر ہو جاتا ہے، اور متاثر ہو کر وہ اعتبار کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے کہ بھائی جب اس کو 120 روپے میں ملا تو کیسا مجھے جو ہے 120 روپے سے بڑھ کے کیسا جو ہے وہ منافع میں نہیں بیچیں گا، حالانکہ اس کو 100 روپے میں ملا، لیکن جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ یہ 3 شخص ایسے ہوں گے، نہ اللہ ان سے کلام فرمائیں گا، نہ نظر رحمت کریں گا، نہ اللہ ان کا حساب لیں گا، اور دردناک عذاب اللہ ان کو دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ 3 سنگین جرم ہے، سنگین گناہ ہے۔ تو جیسا فرمایا گیا کہ ملازمت کرنے والے، نوکری کرنے والے، اپنی امانت داری، دیانت داری، اپنے وقت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، کوئی چیز کے اندر دھوکے بازی نہیں کرتے ہوئے اپنی کمائیوں کو حلال کرے۔ تجارت کرنے والے، ملازمت کرنے والے، زراعت کرنے والے، اور جتنے شعبے دنیا کے اندر ہے وہ سارے شعبوں کے اندر ہم اپنی کمائیوں پر نظر کریں اور حرام کا ذرا بھی شائبہ آنے نہ دیں۔ اب اور آمدنی جن کو اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا، اور اسلام کے اندر یہ فرمایا گیا کہ یہ آمدنی شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، ان میں سے ایک آمدنی جوا اور سٹا ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر بے دینی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان کیا اور بڑی عمر کے لوگ کیا جوے پر اپنا مال لگاتے ہیں۔ اور جوے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک جوا تو عام طور سے وہ پتے ہیں، پتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اس کو تو عام طور سے ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس کی شکلیں پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا میچ کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی ملک سے اگر میچ ہو رہا اور میچ کے اندر یہ لگایا جا رہا کہ بھئی فلاں ٹیم کھیلی، فلاں ٹیم جیتیں گی تو ہم اتنے پیسے آپ کو دیں گے، ہاریں گے تو آپ ہم کو اتنا پیسہ دینا، یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ اسی طریقے سے میچ کے اندر کوئی اگر کھیل رہے تو اس کے اندر پیسہ لگایا جا رہا تو وہ بھی آمدنی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے موبائلوں کے اندر کچھ گیم آ گئے، پتے کی شکل کے اندر آ گئی، چوسر کی شکل میں آ گئی، جس کو آپ انگلش کے اندر لوڈو کہتے ہیں۔ لوڈو بھی گیم کھیلی جا رہی، اس کے اندر جو جیتا اس کے لیے پیسہ دیا جائے گا، یہ آمدنی بھی حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی اور اتنا گھنونا یہ عمل فرمایا کہ چوسر کھیلنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون کے اندر سان لیا ہو۔ اتنا گھنونا یہ عمل ہے چوسر کا کھیلنا، جس کو لوڈو کہتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور سے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ عام ہوتا جا رہا ہے، جوا کا کھیلنا۔ شکلیں بدل گئی، ایسا تو نہیں ہے جیسا جوا پتے کی طرح کھیلا جاتا تھا، وہ نہیں ہے، شکلیں بدل گئی، لیکن جوا اور سٹا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہے معاشرے کے اندر۔ لوگ سمجھتے کہ بھائی ایک نہ ایک طریقے سے کمائی ہو جائیں گی، بغیر محنت کے کمائی ہو رہی ہے، ہونے دو، لیکن اس کے اندر کیونکہ جب اسلام نے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کے بہت سارے نقصانات دنیا کے اندر دکھائی دیتے۔ جوا کھیلنے والوں کا کتنا برا حال ہوتا ہے، آدمی کا مال چلا جاتا، عورتوں کے زیورات چلے جاتے، بعض لوگ گاڑیاں بیچ دیتے، بعض لوگ اپنے گھروں کو گروی رکھ دیتے، بعض لوگ اپنے گھروں کو بیچ دیتے۔ آدمی سوچتا ہے بھائی ایک حساب سے کمائی ہو جائیں گی، اچھی طریقے سے آدمی کو مل جائیں گا، لیکن حرام کے اندر کبھی اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ حرام کے اندر کبھی آدمی ترقی نہیں کر سکتا، ہمیشہ تنزلی کے اندر جائیں گا۔ ہمارے شیخ جو ایک واقعہ بتا رہے تھے، ایک آدمی، یورپ کا واقعہ ہے، بیرون ممالک کا، غالباً امریکہ کا یہ واقعہ ہے، ایک آدمی 2 کروڑ روپے جیتا جوے کے اندر۔ اب وہ جیت کر جب باہر آیا
اس کی بیوی بچے بھی تھے. تو بچے نے کہا کہ ابو مجھے پانی چاہیے. وہ پانی لینے کے لیے چلا گیا. اب جب پانی لینے کے لیے اندر پھر گیا تو وہاں پر اس کو ذہن میں خیال آیا بھائی 2 کروڑ پہ تو جیت گیا, آج میرا لک دکھ رہا, آج خالی جیتنا ہی جیتنا میرے مقدر میں دکھ رہا, یہ 2 کروڑ پہ لگا دیتا ہوں تاکہ 4 کروڑ پہ آ جائے. گیا, جا کے 2 کروڑ کی بولی لگایا, 1 سیکنڈ کے اندر ہارا سارا کا سارا 2 کروڑ پہ چلا گیا. دکھائی دیتا ہے آتا ہوا حرام کا بہت سارا, لیکن اللہ اس کے اندر برکت نہیں رکھتا. اس لیے میرے دوستو, یہ معاشرے کے اندر ایک بے دینی کے وبال کی وجہ سے ایک حرام آمدنی کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے کہ جوا, سٹا اور اسی طریقے سے لاٹری وغیرہ, یہ ساری چیزیں میرے دوستو ناجائز ہے, یہ حرام راستے سے آنے والی کمائی ہے. اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. اپنے پیٹ کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھرانے کو حرام سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے ہم اس سے حفاظت کریں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک آمدنی کا ذریعہ سود ہے, جس کو قرآن پاک کی ایک رکوع کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا, سورہ بقرہ کا, جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا اور سود کی لعنتیں اور سود سے ہونے والے جو نقصانات ہیں اس کو اللہ نے بیان فرمایا. جس معاشرے کے اندر سود کو حلال سمجھا جاتا ہے اور جو شرعی ممانعت ہے اس کو اگر ممانعت کے ساتھ یعنی اس کو اپنی ذات سے بچایا نہیں جائے گا تو آدمی کے اندر خود غرضی اور مفاد پرستی اور اسی طریقے سے دین سے دوری اور دین سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ قرآن نے جب اس کو حرام کہہ دیا تو یہ حرام ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا کہ جو سود کا معاملہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسا کسی شیطان نے چھوا ہو اور اس کو خبتی بنا دیا ہو. خبتی یعنی جیسا کہ کسی کے اوپر جن یا آصف وغیرہ کا اثر ہو جاتا ہے تو وہ پاگل اور ایک مجنونانی شکل اس کی بن جاتی ہے, دیوانے کی طرح حرکتیں کرتا ہے. قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا اور میدان محشر کے لیے تو وہ ایسا پاگلوں کی طرح جیسا خبتی ہو جاتا ہے, شیطان نے چھو کر اس کو باولا بنا دیا ہو, وہ باولوں کی طرح قیامت کے دن کھڑا ہوگا. یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے, فرمایا کہ اگر اللہ یہ کہتے کہ دردناک عذاب ہوگا لیکن اللہ نے باولوں کی طرح کھڑا ہوگا کیوں کہا؟ کیونکہ جو سود کا معاملہ کرتا ہے, لینے دینے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے دنیا کے اندر باولوں کی طرح پھرتا ہے پیسے وصول کرنے کے لیے, پیسوں کی وصول کے لیے باولوں کی طرح پھرتا رہتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ جو معاملہ اس کا ہوتا ہے دیوانوں کے جیسا معاملہ ہوتا ہے. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اپنا جیب گرم ہونا, کیسا بھی میرے جیب کے اندر پیسہ آنا, وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں بنتا. اس لیے فرمایا کہ ایسا باولوں